مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا فضل، اللہ کا شکر. طبیعت ٹھیک ہے؟ صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آپ؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے. اچھا، آپ نے لکھا ہوا ہے مسلمانوں کو دعوت اسلام. چلیں جی، میں بھی مسلمان ہوں، دعوت دیں مجھے اسلام کی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ پیارے بھائی. آپ پھر میوٹ پہ ہو جائیں تاکہ میں آپ کو دعوت دوں. جی آپ پھر میوٹ پہ ہو جائیں تاکہ میں آپ کو دعوت دوں، کیونکہ پیچھے کافی شور ہے پیارے بھائی. آپ کو آ رہی ہے ٹھیک ہے میری جی، آواز؟ لیں جی. میری جی آواز آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں، میں میوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو ہمارے پیارے بھائی مسلم ڈیبیٹر سب، ان کا نام میں بھول گیا ہوں، آپ نام بھی بتا دیں کس نام سے میں آپ کو مخاطب کروں. آپ مجھے عمر نام سے مخاطب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، جزاکم اللہ. تو ہمارے پیارے بھائی عمر صاحب آئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنے وقت سے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آئے دعوت کے لیے، دعوت اسلام کے لیے. تو ہم انشاءاللہ ان کو آج دعوت اسلام دینے لگے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی میں واضح طور پہ فرمایا، لا یأتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل، کہ میری امت کا وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا حال ہو چکا تھا. حذو النعل بالنعل، دو جوتوں کی مشابہت دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھائی. حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ، حتی کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ہی ماں سے کھلے عام برا کام کیا ہو، لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، پھر وہی اس امت میں ہوگا. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ، بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو چکے تھے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، وہ سب ناری فرقے ہوں گے سوائے ایک. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی. تو اس حدیث میں واضح طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الزمان کے متعلق ہمیں بتایا کہ امت میں بہت تفرقہ ہو جائے گا اور ایک ہی جنتی ملہ یا فرقہ یا اس کو جماعت بھی کہا ہوا ہے، ایک ہی ہوگا. تو اس وجہ سے ان 72 گمراہ فرقوں کو ہم اپنی رائے کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ہم ان کو دعوت اسلام دیتے، کیونکہ وہ حد تک کہ امت میں موجود ہے لیکن گمراہ ہے. تو جو پہلا عقیدہ آج عمر بھائی ہم آپ کو دعوت حق دینا چاہتے جس عقیدے پہ، وہ یہ ہے پیارے بھائی کہ مسلمان جو ہے ہمارے پیارے بھائی، انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی اکثریت نے ایک عقیدہ رکھا ہوا ہے جو کہ حیات مسیح کا عقیدہ ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت زندہ آسمان پہ چلے گئے. ہم کہتے کہ یہ عقیدہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے. تو ہم چاہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کو اس عقیدے کے متعلق بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ نہیں ہے بلکہ فوت ہو چکے ہیں. تو ہم نے قرآن حدیث کو ماننا ہے پیارے بھائی، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، نہ علماء کی اندھی تقلید کرنی ہے. تو یہ ایک عقیدہ ہے جو آپ بھائیوں کا ہے لیکن بالکل قرآن کے خلاف ہے. تو ہم آپ کو میں اگر آپ کو دعوت یہاں دیتے ہیں روکنا کہ آپ چاہوں، اس کو ترک کر دیں. اگر یہاں روکنا چاہوں آپ کو، جی
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو حدیث شریف آپ نے پیش کی ہے ذرا اس پہ بات کر لی جائے تو پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا یہاں آپ میں کا کچھ سمجھنا سوال چاہ ہے رہا اس ہوں. پہ؟ ہاں جی یہاں میرا سوال یہ ہے جو قرآن کریم کے اندر آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے فرقے بنائے ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں تو جی قرآن کریم کی 2 آیتیں تو فرقہ بنانے سے منع کرتی ہیں, بالکل. اور یہ حدیث جو ہے وہ فرقوں کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کر رہی ہے. تو کیا اگر اس سے میں یہ سمجھوں کہ جو فرقے بنائیں گے وہ تو اسلام سے باہر ہوں گے اور وہ ہدایت پہ ہوں گے جو صحابہ کی پیروی کریں گے, اور صحابہ کا فرقہ کوئی نہیں تھا, یعنی جس کا فرقہ کوئی نہ ہو وہ ہدایت پہ ہوگا. ٹھیک سمجھا ہوں میں؟ بہت اچھے سوال آپ آج کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو جو آپ نے آیت پیش کی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فرقے بناتے ہیں ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یا خبر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں آپ کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ بھی حکم ہے کہ اے مسلمانوں تفرقہ نہیں کرنا. لیکن اسی قرآن کریم میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک چیز ہے ایک حکم اللہ تعالیٰ کا, ایک چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر. حکم یہ ضرور ہے کہ جو انسان اپنے فرقے بناتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ 72 گمراہ ہوں گے, ایک جنتی ہوگا. اب اس جنتی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ قرار دیا. تو آپ کا یہ دعویٰ کہ جو سارے فرقے وہ اسلام سے خارج ہے, یہ بالکل آپ کی غلط بات ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی گروہ کو بھی فرقہ قرار دیا ہے. دوسری بات یہ آپ نے جب یہ کہا کہ جو دوسرے فرقے وہ پھر اسلام سے باہر ہے, تو پھر دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, یہ سارے جو فرقے نیچے چکراوی, ان کو آپ کھل کے کہے پھر کہ یہ اسلام سے باہر ہے. اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے پیارے بھائی کہ اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر تم ہو, یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ نہ کر دے. اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ تم سب کو غیب پر مطلع فرمائے, بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو اس میں واضح ہے کہ وہ جو جب خباثت کی حد ہو جائے اور اچھائی اور خباثت میں تفرقہ کرنا وہ اللہ رسل کے ذریعے سے ہی کرتے. تو یہ جو جنتی جماعت ہے جس کو فرقہ قرار دیا, اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بخاری میں کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم, کہ اس جنتی جماعت کے ساتھ آپ نے ہو جانا. تو ایک تو حکم ہے, ایک خبر ہے, وہ خبر پوری ہونی تھی, اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے بھائی. اچھا ایک منٹ یہاں پہ رکوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرماتے جو قرآن کے خلاف ہو. تو آپ نے جو حدیث پیش کی ہے یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں آپ سے جنہوں نے فرقے بنائے. اگر وہ فرقہ بنے گا تو نبی علیہ السلام سے تو اس کا تعلق رہتا ہی نہیں, تعلق رہ ہی نہیں سکتا. جو قرآن کا حکم ہے اٹل بات ہے, اور قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذکر ہے جو نازل بھی میں نے کیا ہے, اس کی حفاظت بھی میں کروں گا. قرآن تو محکم ہے. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو فرقہ کہا نبی علیہ السلام نے, تو یہ بات تو قرآن کے خلاف ہے. اور خود آپ کے بانی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جو بات قرآن کے خلاف ہوگی وہ نہیں لی جائے گی. اور دوسری جگہ آپ کے بانی صاحب نے لیفٹیننٹ گورنر کو یہ بات لکھی ہے کہ جناب والا یہ فرقہ جدیدہ جس کا میں بانی ہوں, تو آپ کے بانی نے تو خود فرقہ بنایا ہے, وہ تو خود اسلام سے خارج ہے. بھائی آپ تو پہلے خود کو ڈیفینڈ کریں. آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے فرقہ بنایا, آپ کے بانی کہتے ہیں فرقہ جدیدہ کا بانی ہوں میں, اور قرآن کہتا ہے کہ جو فرقہ بنائے گا اس کا نبی پاک سے کوئی واسطہ نہیں. تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ مرزا صاحب کا اللہ سے کوئی, اللہ اس کے رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ اسلام سے باہر ہے. جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے حکم قرآنی کی مخالفت کی آپ کے بانی نے, کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جی عمر صاحب
کافی آپ جذبات میں آ رہے ہیں، کنٹرول ہونا چاہیے ڈبیٹر کو نا، جذبات میں ٹھیک ہے تھوڑا بہت آ جائے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ آپ چیخ رہے ہیں اب، تو یہ مناسب نہیں. ٹھیک ہے پیارے بھائی، پہلی بات یہ آپ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کبھی نہیں جاتے، بالکل صحیح. یہ جو آپ نے کہہ دی کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ آپ نے ایک فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا، تو اس سے پرہیز کریں. یہاں ہم جو نبی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ایک منٹ، میوٹ ہو جائے، میوٹ ایک ہو منٹ. جائے، میوٹ ہو عمر جائے، میں نے آپ کو عمر میوٹ کر دیا. جب میں بات کر رہا ہوں آپ نے نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ جب آپ بول رہے تھے میں نے کچھ کہا تھا آپ کو، آپ نے کھل کے اپنی بات کی. اب حوصلے سے جواب بھی آپ سنیں، نہیں تو آپ کو اوکے نیچے اوکے، سے یو ہیو سنایا 2 جائے گا. منٹس. دو منٹ، نہیں 2 منٹ کیا، کافی ہیں. نہیں 2 نہیں منٹ نہیں بہت نہیں ہیں. نہیں 2 منٹ بات نہیں کریں نہیں. آپ. آپ نہیں ڈکٹیٹ کرتے کہ مجھے کتنا ٹائم ملے گا، ٹھیک ہے؟ آپ سائل ہیں، آپ شاگرد ہیں، آپ یہاں میرے سے سیکھنے آئے ہیں. تو جو شاگرد ہوتے ہیں نہیں، وہ میں سیکھنے اچھے، نہیں آیا آپ سے. میں آپ نے سیکھنے خود نہیں آیا، میں آپ شاگرد نے بھی نہیں ہوں، سیکھنے. آپ نے خود کہا تھا آپ دعوت اسلام کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے مجھے دھوکہ دیا، میرا ٹائم ضائع کرنے. آپ پیارے بھائی یہ تو نہیں اچھی بات. میں تو اتنے اچھے اندازے سے آپ کو سکھا رہا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں سیکھنے. تو آپ نے کیوں کہا تھا آپ دعوت اسلام کے لیے آئے ہیں؟ یہ تو نہیں اچھی بات. قولوا قولا سدیدا، قرآن میں تو لکھے کہ سیدھی بات کرو. آپ نے کہا تھا آپ کو دعوت چاہیے، اب آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں سیکھنے آئے. تو اب آپ خاموشی سے سیکھیں، آئندہ پھر آپ نے سچ بات کرنی ہے نا. یہ تو نہیں اچھی بات آپ نے کی میرے ساتھ. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی ہے، کیونکہ یہ حدیث متواتر ہے، صحیح ہے، اس کے اتنے طرق ہیں کہ اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، اور یہ پوری ہو چکی ہے آپ کے سامنے. پھر بھی آپ کہہ رہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ قرآن میں فرقہ واریت نہیں کرنی، یہ خبر ہے کہ یہ ہوگا، جیسے قرآن کریم میں کہ شرک نہیں کرنا، لا تشرکو بہ شیئا، لیکن آپ کے مسلمان بھائی شرک کر رہے ہیں آج. تو یہ قرآن کے خلاف نہیں حدیث ہوگی، یہ پیش کوئی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو جنتی فرقہ ہے وہ ان فرقوں میں شامل ہی نہیں جو گمراہ فرقے، یہ ان فرقوں میں شامل ہے جو میں نے آپ کو قرآن کی آیت دی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. تو جب بھی ایک نبی آیا جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، ایک فرقہ ہی بنتا ہے، لیکن وہ ایک جماعت ہوتی ہے. اسی وجہ سے بخاری کی روایت میں وضاحت ہوگی کہ یہ فرقہ ایک لحاظ سے، کیونکہ فرقہ ایک گروہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو جماعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. دوسری روایات میں آپ نے کہا کہ یہ فرقہ ہے لیکن جماعت ہے. جو حضرت معاویہ کا طرق ہے وہ آپ کو علم ہوگا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا کہ یہ ایک فرقہ ہے لیکن جماعت. آپ نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 سنتان وسبعون فی النار وواحدۃ فی الجنہ وہی الجماعت، کہ وہ جماعت ہوگی. آخری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کے خلاف کے نہیں، کیونکہ ان کا فرقہ اللہ تعالیٰ کے ماتحت بنا اور وہ جماعت ہے، اور اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے. اور جب آنے والے مسیح آئیں گے تو ان کے متعلق بھی آپ یہی سمجھیں گے کہ وہ سچا اسلام واپس لے تو ان کے ساتھ شامل ہونا، تو ایک فرقہ بن جائے گا. تو یہ پیارے بھائی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ غلط فتویٰ لگا دی کہ یہ قرآن کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، کیونکہ یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے اور آپ کے علماء اس کو مانتے ہیں. آپ کے حجت اللہ اشرف علی تھانوی صاحب وہ اس حدیث کو مانتے ہیں، دوسرے علماء بھی مانتے ہیں. تو یہ سارے علماء پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی. رشید احمد گنگوئی بھی اس کو مانتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان پہ ہے. اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات میرے پہ موقوف ہے. آپ کہہ رہے یہ غلط روایت قرآن کے خلاف ہے. یہ فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے، رشید احمد صاحب کے ساتھ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ میری زبان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں صاحب سفر سعادت نے جو
تحریر کیا ہے اس کا مفصل جواب شیخ عبدالحق دہلوی نے کتاب شرح السفر السعادات پہ دیا ہے، اور احادیث صحیحہ متعددہ ترمذی و ابو داؤد وغیرہ میں ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 73 فرقوں والا سوال ان سے کیا ہے تو انہوں نے کہا اس میں ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حوالہ آپ کے رشید احمد گوگل جو آپ کے حجت اللہ ہیں اشرف علی تھانوی، 72 فرقے مخلط فردار نہ ہوگے. حدیث میں آئے کہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی جن میں سے ایک جنت میں جائے گا، 72 دوزخ میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 72 فرقے مخلط فردار ہو گئے، اور فرقہ ناجے کے لیے یہ بھی لازم نہیں کہ وہ دوزخ سے بالکل بری ہو، بلکہ مراد یہ کہ 72 فرقوں کو عقائد و عمل دونوں پر عذاب ہو کر، فرقہ ناجے کو فقط اعمال پر، یعنی صرف ان کا جنتی عقیدہ ہوگا. تو آپ کے علماء تو اس کو مانے، آپ نے ان سب پہ فتویٰ لگا دیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹی روایت پھیلائی ہے. نعوذ باللہ، یہ سچی روایت ہے، اس پہ توبہ کریں. جزاک اللہ. جی بہت لمبی گفتگو آپ نے کی، ذرا سن بھی لیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا جی کہ آپ کے بانی صاحب کا جو فرقہ ہے وہ اللہ کے مطاعت بنا. او بھائی اللہ تو قرآن میں منع کر رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ حکم خدا ہے، یہ خبر نہیں ہے، یہ حکم ہے، امر ہے، امر ربی ہے. یہ اللہ تو کہہ رہے ہیں فرقہ بنانا ہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی مطاعت فرقہ بن گیا ہے. ادھر بانی صاحب کہہ رہے ہیں میں فرقے کا بانی ہوں. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا جی کہ آپ نے میرے بارے میں کہا کہ میں نے اللہ کے نبی پہ فتویٰ معدلہ لگایا ہے. میری اوقات کیا ہے رضی صاحب؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میں ایک 2 ٹکے کا آدمی اٹھ کے خدا کے نبی پہ نعوذ باللہ فتوے لگاؤں گا؟ میری اوقات ہے اتنی؟ وہ ذات پاک کے جن کا ایمان بھی بالذات ہو اور جن کے واسطے سے ہمیں ایمان ملا ہو ان پہ میں فتوے لگاؤں گا؟ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ دوسری بات، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کیونکہ قرآن کی 2 آیتوں کے خلاف یہ روایت جا رہی ہے، اور آپ کا تو اپنا اصول ہے کہ جو بات قرآن کے خلاف ہو وہ لی جا ہی نہیں سکتی. دوسری بات یہ کہ فلاں علماء یہ کہتے ہیں، فلاں علماء مانتے ہیں، یہ علماء میرے لیے حجت نہیں ہے کہ آپ کی حجت اللہ. آپ کو کس نے کہا جی اشرف علی صاحب جو ہیں وہ میرے حجت اللہ ہیں؟ میں تو ان کو حجت اللہ نہیں مانتا، میں تو انکار کرتا ہوں اس بات کا. مجھے اس بات کا جواب دیں. آپ نے کہا 73 فرقے بنیں گے، قرآن کی 2 آیتیں میں نے پیش کی ہیں، ایک میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم موجود ہے کہ فرقہ نہیں بنانا. دوسری بات، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، جو فرقہ بنائیں گے ان کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ کے بانی نے کہا کہ میں فرقہ جدیدہ کا بانی ہوں، اور جو روایت آپ نے پیش کی یہ روایت تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اور آپ کے بانی صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے مطابق تو ان کا نہ اللہ سے کوئی واسطہ ہے نہ اللہ کے رسول سے کوئی واسطہ ہے. تو کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جی پیارے بھائی جزاک اللہ. پہلی بات یہ ہے، آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میں نے بھی آپ کو یہی بات کی ہے کہ وہاں پہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا یہ حکم ہے، لیکن حدیث میں خبر ہے کہ امت میں فرقے ضرور ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تشرکوا بہ شیئا، کہ آپ نے شرک نہیں کرنا. اور پھر اسی قرآن کریم میں جہاں پہ یہ آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں آج شرک نظر آ رہا ہے. تو ایک چیز ہے حکم، لیکن وہ بات امت میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ اسی طرز عمل پہ یہ حکم تھا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن پیش گوئی میں تھا کہ فرقے ضرور ہوں گے، اور وہ آپ کے آگے پیش گوئی پوری ہو چکی. دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ نے کہاں پہ فتویٰ لگایا؟ بالکل آپ نے فتویٰ لگایا، کیونکہ یہ احادیث متواتر ہیں، صحیح ہیں اور پوری ہو چکی ہیں، اور تمام امت اس حدیث کو مانتی رہی ہے. ٹھیک ہے، پہلے دن سے آج تک. آج آپ کہہ رہے کہ یہ حدیث ہی قرآن کے خلاف ہے، یعنی جس نے بھی یہ حدیث کو ماننا ہے وہ سب قرآن کے مخالف ہے، اور جنہوں نے بھی یہ حدیث کے مطابق اپنا ایک فرقہ رکھا ہوئے وہ بھی اہل حدیث، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، لگائیں فتویٰ ان کے اوپر کہ وہ سب قرآن کے مخالف ہیں. ہمت ہے تو اپنی ٹرن میں یہ آپ نے بات کری ہے. تیسری بات یہ کہ یہ حدیث کیونکہ متواتر ہے اور ثابت ہو چکے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان تھا، کیونکہ یہ آپ کے سامنے پیش کوئی پوری ہو چکی ہے، فرقے ہر طرف ہے، پھر بھی اس کا انکار کرنا یہ کوئی آپ کو زیب نہیں دیتی بات. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ متواتر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بات کی، تو آپ نے فتویٰ لگائے یا نہیں لگائے؟ بالکل لگایا.
آپ کے سارے علماء اس حدیث کو مانتے ہیں، ان پہ بھی آپ نے فتویٰ لگا دی کہ یہ سارے جو ہے قرآن کے مخالف ہیں، لیکن آپ نے ہمت نہیں کہ آپ ان کو قرآن کا مخالف کہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، بالکل نہیں، قرآن میں یہ حکم ہے کہ فرقے نہیں بنانا، یہ نہیں لکھا کہ فرقے بنیں گے نہیں، قرآن میں ہے کہ فرقے بنانے نہیں۔ یہ تو ہم بھی آپ کے ساتھ متفق ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، یہ سارے ان آیات کے ماتحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن جو جنتی جماعت ہے اس کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، وہ بخاری کی روایت کے متحد ہے، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، کیونکہ جب بھی کوئی مجدد یا نبی آتا ہے اس کے ذریعے سے نیکوں کا گروہ بن جاتا ہے، اس کو فرقہ ہی کہتے ہیں عربی میں۔ ہاں وہ ان گمراہ فرقوں میں سے نہیں، وہ جنتی فرقہ ہے، وہ فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملتا ہے، اسی وجہ سے اس کو جماعت کہا گیا ہے اور اس کو فرقۃ الناجیہ کہا گیا ہے۔ تو یہ اب جو اہل حدیث، شیعہ، دیوبندی وغیرہ، ان سب پہ آپ فتویٰ لگائیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اور ہمارا اب جواب دے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہے، پھر آپ نے کس پہ فتویٰ لگائے، یہ مجھے بتایا۔ جی شکریہ رضی نعمانی صاحب۔ پہلی بات یہ کہ میں نے کبھی بھی میرا فتویٰ نام رضی نعمانی نہیں ہے، لوگوں کے نام نہیں بگاڑنے چاہیے، میں آپ کو پہلے بھی یہ بات سمجھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا رضی نام ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ تھوڑے سے اخلاق دکھا دیں، کچھ نہیں ہونے والا، فکر نہ کریں، مجھے میں پتہ ہے آپ میرے مشکل میں میرے پڑے علم ہوئے کے ہیں، مطابق لیکن جو میرا نام رضی اللہ نعمان ہے، ٹھیک ہے؟ رضی اللہ نعمان، ہاں جی، ٹھیک ہے آئندہ ٹھیک ہے۔ آپ یہ اچھا کہیں گے جو آپ نے کہا ہے آج، یہ نہیں کہیں گے؟ نہیں، جو اب آپ کا صحیح نام مجھے پتا چل گیا تو جزاک مجھے کیا ضرورت ہے غلط نام لینے کی؟ جزاک میں کیوں اللہ، غلط کرے نام لوں؟ بات۔ اچھا رضی صاحب، آپ نے جو بات کی، دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی، اعلان فرمایا کہ 73 فرقے امت میں بننے ہیں، ٹھیک ہے؟ امت بٹے گی فرقوں میں، ٹھیک ہے؟ سارے جہنم میں ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعالی وسلم تو جنت میں کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میرے اور صحابہ کے راستے پر۔ نہ نبی علیہ السلام نے کوئی فرقہ بنایا، نہ صحابہ نے کوئی فرقہ بنایا، ٹھیک ہے؟ نہ فرقہ بنایا نبی علیہ السلام نے، نہ بنایا صحابہ نے، انہوں نے فرقے نہیں بنائے۔ ان کے راستے پہ چلنے تو فرقوں سے آگے چلنا پڑے گا، آپ کو فرقے چھوڑنے پڑیں گے، کیونکہ اس میں تو خبر ہے، لیکن اللہ کا حکم قرآن میں یہ کہ فرقہ نہیں بنانا، لہذا صحابہ کے طریقے پہ چلے گا ہی وہ جس کا فرقہ نہیں ہوگا، جو فرقہ نہیں بنائے گا۔ جو فرقہ بنائے گا وہ پھر جائے گا ان میں کہ یا نبی ان کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی لحاظ سے آپ کے بانی نے بنایا فرقہ، ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ باقیوں پہ حکم لگاتے ہیں تو یہی حکم آپ کے بانی پر اور آپ پر بھی لگے گا کہ آپ بھی فرقہ بنا کے اسلام سے باہر ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی صاحب کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ یہ بات ہے۔ جی وہاں تو ابھی نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں کیا کہا؟ جنت میں کون جائے گا؟ ما انا وعلی اصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ صحابہ کا فرقہ بتا دیں کون سا تھا؟ جی جزاک اللہ عمر صاحب، ابھی آپ نے الحمدللہ بات ریکارڈ ہو چکی، آپ نے ابھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہو جائیں گے۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جو یہ بات کرے وہ قرآن کا مخالف ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، تو آپ کی بات میں تو تضاد آ گیا۔ اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فتویٰ لگایا ہے، پہلے آپ نے انکار کر دیا تھا، اب آپ خود کہہ رہے ہیں آپ نے لگایا ہے فتویٰ، تو اس پہ آپ رجوع کر لیں۔ میں نے اللہ کے نبی پہ ابھی کوئی آپ فتویٰ نہیں لگایا۔ میوٹ پہ ہو جائیں، میوٹ پہ ہو جائیں، سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اچھا، پہلے آپ نے کہا تھا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اب آپ نے خود کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہو جائیں گے، ریکارڈ پہ ہو رہا ہے۔ جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا میں دونوں کلپس لگا دوں گا انٹرو میں، جہاں آپ نے پہلے فتویٰ لگائے پھر آپ خود تسلیم کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے۔ یا تو آپ کنفیوژن کا شکار ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا آپ کہہ رہے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ، آپ چھپ کے فتوے دے رہے ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ لیکن فکر نہ کریں، ہم دفاع کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارے آقا کا ہم دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ، آپ نے حدیث کے خلاف بہتان باندھا، آپ نے حدیث پیش کی لیکن اس کے متعلق بھی آپ نے غلط بات کی۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا ما تلک الفرقہ، وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ یہ تل کا
اس طرف اشارہ ہے کہ ایک جنتی ہے، الا واحدہ، انہوں نے اس کو فرقہ ہی کہا ہے صحابہ نے. یہ آپ کو روایت تو آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، تو اس پہ بھی آپ کا فتویٰ آ رہا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کی پیشگوئی کی تھی، صحابہ نے یہی کہا تھا کہ وہ جنتی فرقہ کون سا، آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا، تو آپ شور بچا رہے اس پہ. تو سوچ کے بات کریں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ آپ نے کہا جنہوں نے بھی فرقہ بنایا وہ قرآن کے خلاف ہے، تو دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، بریلوی، چکرالوی، نیچی، سب آپ نے ان کو آج الحمدللہ فتویٰ لگا دی کہ وہ اسلام سے باہر ہے. لیکن میں اب اسی پہ رہوں گا. آپ نے خود اب کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. پہلے آپ کہہ رہے تھے جو یہ بات کرے قرآن کا مخالف ہے. اب اس کی وضاحت آپ خود کریں یا رجوع کریں. جزاک اللہ. ذرا جو حدیث لگائی دوبارہ لگائیں اس کو، بڑا کریں، اس کو ذرا زوم کریں، چھوٹا ہے یہ. وَلَمْ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ الْمَدَنِي وَيَاسِينَ زِيَادٍ. نیچے جاؤ، ذرا نیچے جاؤ، اسکرول کریں اس کو، نیچے جائیں، مجھے اس کی تخریج دیکھنے دیں ذرا. مجمع البحرین میں بھی یہ روایت موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. وَتِلْكَ الْفِرْقَةُ مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي. اچھا چلیں جی، میں تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، میری تو کوئی اوقات نہیں فتویٰ لگانے کی. میں اپنی تصحیح کر لیتا ہوں کہ وہ ایک فرقہ ہوگا، اور وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ جو صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ باقی فرقوں کو تو غلط کہہ رہے ہیں. اب اس حدیث کے مطابق وہ ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. اب ایسے کون سے وہ عقائد ہیں جو کہ آپ کے ہیں اور دوسروں کے نہیں ہیں، یا دوسروں کے ہیں اور آپ کے نہیں ہیں؟ تو ان میں تفریق کیسے ہو؟ کن عقائد کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، اور اپنے ان عقائد کو صحابہ سے ثابت بھی کرنا ہے؟ پھر آپ نے شروع کریں. جی الحمدللہ، الحمدللہ عمر بھائی نے اپنی گستاخی سے رجوع کیا ہے. ہم میں ان نے کا کوئی گستاخی نہیں کی، مت الزام لگائیں مجھ پہ، کوئی گستاخی نہیں کی میں نے. میوٹ پہ ہو جائے، میوٹ پہ ہو میں نے جائے، کوئی گستاخی نہیں کی، الزام مت لگائیں. میوٹ پہ ہو جائے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے کون سی گستاخی کی ہے. شروع میں عمر صاحب آئے تھے اور کہتے گئے کہ جو بھی اس حدیث، یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ کیسی بات ہو گئی، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں تو لا تفرقوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن کے خلاف جا سکتے ہیں، یہ فرقوں والی حدیث صحیح نہیں. لیکن الحمدللہ اب وہ کہہ رہے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، میں اصلاح اپنی کریں. تو نہیں، رجوع کریں آپ. کوئی اصلاح والی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی. آپ نے گستاخی کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں لگا. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا یہ براڈ ایسی نہیں کہ آپ چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فتویٰ لگانا چاہیے اور ہم آپ کو نہ وہاں پہ روکے اور آپ کی اصلاح کری. تو الحمدللہ آپ نے خود اصلاح کر لی، اور اگلی ٹرن میں آپ نے خود کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ادا کی ہے. یہ آپ کے بابرکت الفاظ تھے. پہلے آپ نے کہا تھا جو بھی یہ کہے وہ قرآن کا مخالف ہے. تو یہ گستاخی نہیں ہے. خود آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ادا کی. الحمدللہ آپ کی اصلاح ہو گئی.